الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات علماء کرام، معزز مہمان گرامی اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ حاضری اپنے بزرگ حضرت مولانا فدا الرحمن صاحب درخواستی نبر اللہ مرقدہ کی رحلت پر تعزیت کے لیے ہوئی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو تعزیت دینے کے لیے، دل کی تسلی دینے کے لیے جمع ہیں۔ بلا شبہ حضرت مولانا فدا الرحمن صاحب نبر اللہ مرقدہ اپنی زندگی کو جس خوبی کے ساتھ اور دین کی اشاعت اور حفاظت کی جانبازی کے ساتھ پورا کر کے اس جہان فانی سے تشریف لے گئے ہیں، وہ ان کے لیے ایک سعادت اور مسرت کا ہی مقام ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس مقصد میں پوری کر دی جس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اس دنیا میں کلمہ پڑھ کر اپنی زندگی گزارا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نسبی اولاد کو بھی دین پر رکھا اور دین سکھایا، دین پڑھایا، دین کی اشاعت اور حفاظت کے کام میں سرگرم فرمایا۔ اور یہ ادارہ جس میں ہم اس وقت جمع ہیں، انوار القرآن، یہ بھی انہی کی یادگار ہے۔ ایسے ادارے اور بھی انہوں نے قائم فرمائے، اور یہ سب ان کے لیے صدقات جاریہ ہے۔ تو انسان دنیا سے اپنے اعمال کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اپنے پیچھے اگر وہ ایسی چیزیں چھوڑ جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اجر و ثواب کے سلسلے باقی رہتے ہیں۔ ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے پیچھے ایسے تمام سلسلے چھوڑے ہیں جو انشاءاللہ قیامت تک ان کے اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود حضرت کا دنیا سے جانا تو ان کے لیے اس امتحان سے کامیاب جانے کی سعادت اور بشارت ہے، لیکن افسوس اور رنج پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ہے۔ ایسی مبارک ہستی کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا، ان کی ہدایات اور نصائح سے اب ہم محروم رہیں گے، یہ ہمارے لیے ایک رنج اور غم کی بات یقیناً ہے۔ لیکن اس رنج و غم کو دور کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اسی مقصد میں صرف کریں جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی لگائی۔ یہ دین کے ادارے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت اور اشاعت کے مرکز ہیں، اور یہ سلسلے الحمدللہ قائم ہیں۔ دین زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ خوش نصیبی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے کہ جو ان ادارے کو بناتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں تعلیم دیتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی اور حضرت سے تعلق رکھنے والے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسی جذبے سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرے اور دین کی حفاظت اور اشاعت کے اندر جو ممکن کوشش ہو وہ کرے۔ یہ مدارس دینیہ عام مسلمانوں کی نظر میں شاید اب تک وہ اہمیت نہیں حاصل کر سکے، لیکن اللہ والوں کی نور بصیرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی اہمیت کو پہلے ہی سے سمجھا چکے ہیں۔ اسی لیے اہل اللہ مدارس قائم کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی کوششوں سے یہ سلسلے جاری بھی ہیں۔ یہ مدارس دین کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دین کی حفاظت اور ایمان کی حرارت قائم رکھنا یہی مسلمان کی سرفرازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے بڑوں سے وابستہ کیا اور ان کے فیوز سے فیض حاصل کرنے کی ہمیں توفیق ملی۔ یہاں کے تمام طلبہ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے اکابر کی اس سنت کو زندہ رکھیں،
خاص طور پر حضرت درخواسی نبر اللہ مرقدہ کے تمام خانوادے میں علم کے ساتھ ساتھ ذکر کی اہمیت ہمیشہ قائم رہی ہے، اور تمام حضرات نمایاں طور پر تعلق مع اللہ سے بھی فیضیاب ہوتے رہے۔ خالی تعلیم ہی کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اتباع سنت اور ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہمیں اسی روشنی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمارا رنج اور غم اسی طرح دور ہو جائے گا کہ جب ہم اپنے جانے والے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کے کاموں میں لگ جائیں گے، جیسے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور ہی کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کے دین کی حفاظت اور اشاعت میں سرگرم رہے اور زندگی بھر یہی کام کرتے رہے۔ یہی ان کے لیے سرمایہ تسلی تھا، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ان کے لیے پیغام ہدایت تھا۔ یہی سلسلہ نسل در نسل ہمارے سامنے پہنچا ہے۔ ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اکابر سے وابستہ رہیں، ان کی تعلیمات پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی اشاعت اور حفاظت میں لگائی، اسی طرح ہم بھی ان کی نیابت کرتے ہوئے، ان کی اقتداء کرتے ہوئے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں، اور اس کے لیے جو کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں اپنی محنتیں لگائیں۔ میں تمام اہل مدرسہ سے، تمام رفقا سے، تمام طلبہ سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فدا الرحمن صاحب نبر اللہ مرقدہ کے درجات کو بیش از بیش زیادہ سے زیادہ بڑھائے، اپنے قرب رضا میں ترقیات سے نوازے، اور ان کے تمام چھوڑے ہوئے کاموں کو مزید آب و تاب کے ساتھ قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور ان کے خاندان کی جو نسبی اعزاء اقربا ہیں ان سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان سب کو بھی ان تمام خدمات میں مصروف رکھے جو اس سے اب تک جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تعزیت کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے اکابر سے وابستگی مزید عطا فرمائے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اور ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔